السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا ایک سلسلہ جو ہمارے یہاں چل رہا تھا، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد باقاعدہ فوج کشی اور میدان جنگ کا دور شروع ہوا، تو سن 2 ہجری کے اندر مدینہ منورہ آنے کے فوراً بعد میں غزوہ بدر جو کہ سب سے پہلا اور عظیم الشان معرکہ تھا قائم ہوا۔ اس میں حضرات صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہوئی، اور سن 3 ہجری میں 1 سال کے بعد میں غزوہ احد پیش آیا، جس کے اندر شروع میں تو فتح، بعد میں شکست صحابہ کرام کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ اس میں آخر میں ابو سفیان نے اعلان کیا تھا کہ اگلے سال پھر بدر میں ملاقات ہوگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں اگلا سال تشریف لے گئے صحابہ کرام کے ساتھ، مگر وہ لوگ بہانے کر کے یا اور کچھ وجوہات کی وجہ سے، قحط کی وجہ سے نہیں آ سکے، تو 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ چوتھے سال کے اندر غزوہ بدر ثانی جسے کہتے ہیں دوسرا بدر کا واقعہ پیش آیا، جو جنگ تو نہیں ہوئی لیکن سفر ضرور ہوا تھا۔ اس کے درمیان میں چھوٹے چھوٹے معرکے اور اسفار، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ میں بتاتا آیا ہوں، بہت سارے واقعات درمیان میں مختلف قبیلوں کے ساتھ، مختلف قبائل اور علاقوں والوں کے ساتھ جھڑپیں ہوتی رہیں۔ کچھ لوگوں نے دعوت و تبلیغ کے ارادے سے حضرات صحابہ کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں لے جا کر انہیں دھوکے سے قتل کیا۔ بہت سارے واقعات اکا دکا پیش آتے رہے۔ 5 ہجری کا جب سال شروع ہوا تو 5واں سال تھا مدینہ منورہ کے آنے کے بعد میں یہودیوں کے جو قبیلے مدینہ منورہ میں تھے، ان میں سے 2 قبیلوں کا تذکرہ تو آ گیا، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غداری کی وجہ سے،
اور ان لوگوں کے دھوکے کی وجہ سے مدینے سے نکال باہر کر دیا تھا۔ یہ بھی واقعات پہلے گزر چکے، اور وہاں سے نکلے ہوئے بنو قینوقاع اور بنو نذیر کے جو قبیلے تھے یہودیوں کے، خیبر میں اور مدینہ منورہ کے اطراف اور مکہ مکرمہ کے قریب قریب کچھ علاقوں میں جہاں جس کو سہولت ہوئی وہاں جا کے لوگ آباد ہو گئے۔ اسی بنو نذیر یہودیوں کے قبیلے کا ایک سردار تھا حوی ابن اخطب، جو کہ اس کی ایک بیٹی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہوئی تھیں، ام المؤمنین تھیں۔ لیکن باپ حوی بن اخطب بڑا کٹر دشمن تھا، یہودیوں کا سردار تھا بنو نذیر قبیلے کا۔ تو اس نے جب احد کا واقعہ سنا کہ مکے میں لوگوں کو خوشی کا ماحول ہے، کامیاب وہ ہو گئے، فتح ملی ہے، تو اس سے ان یہودیوں کو ایک ہمت ملی، اور انہوں نے چاہا کہ اس کو بڑھایا جائے اور کسی طریقے سے ایک ایسا پروگرام بنایا جائے کہ ایک ساتھ سب مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کریں اور مدینہ منورہ کو پھر سے اپنے قبضے میں لے لیا جائے اور یہودی مدینے میں آ جائیں۔ تو اس ارادے سے حوی بن اخطب اپنے ساتھ کچھ بڑے بڑے سردار یہودیوں کے لوگوں کو لے کر مکہ مکرمہ آیا، اور یہاں کے بڑے بڑے سرداروں سے ملا اور انفرادی طور پر بہت ہی لمبی لمبی گفتگو کیا اور ہمتیں دلائیں کہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا کارنامہ کیا، احد میں بدر کا بدلہ آپ لوگوں نے لے لیا، اب آپ کو اور ایک قدم اٹھانا چاہیے اور بڑا زبردست مقابلہ کر کے اس قصے کو ختم کر دینا چاہیے ہمیشہ کے لیے۔ تو مکے کے کافر و مشرک سرداروں نے ان یہودیوں سے ایک سوال کیا جو کہ ان کے شک اور شبہ کی وجہ سے تھا، ان کے ڈاؤٹ کی وجہ سے تھا۔ ان لوگوں نے یہ پوچھا کہ آپ لوگ اہل کتاب ہیں، آپ کے پاس توریت کا علم ہے، آپ لوگ ہم سے زیادہ عالم ہیں، جاننے والے ہیں، آسمانی کتاب آپ لوگوں کے پاس ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آپ لوگ ایمان رکھتے ہیں، اور ہم تو ہمارے پاس نہ کوئی کتاب ہے، بس ہمارے باپ دادا کے طریقے پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے باپ دادا کے دیے ہوئے یہ بت ہیں جن کی ہم پوجا پاٹ عبادت پرستش کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک نئے نبی ہمارے درمیان پیدا ہو گئے اور انہوں نے ہمیں پریشان کر کے رکھ دیا ہے، اب وہ وہاں جا کے مضبوط ہو رہے ہیں، اب ہمارے ان کے درمیان مقابلے چل رہے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ان کا جو نیا دین ہے تم اپنی کتاب کی روشنی میں، اپنے علم کی روشنی میں یہ بتاؤ کہ وہ دین صحیح ہے یا ہمارا باپ دادا کا جو طریقہ یہ صحیح ہے۔ ایک بڑا اچھا موقع تھا یہودیوں کے پاس حق اور ناحق کو واضح کرنے کا، مگر کب کریں؟ وہ تو پکے دشمن تھے، پہلے ہی سے یہی چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے نیا دین جو شروع ہوا یہ ختم ہو جائے۔ تو ان لوگوں نے ان کی پیٹھ تھپ تھپائی اور ہمت دلائی اور کہا کہ نہیں، تم سوچو مت، فکر مت کرو، تمہارا طریقہ ہی صحیح ہے، یہ جو تمہارا باپ دادا کا دین ہے ہم کتابوں کی روشنی میں بتاتے ہیں، ہم اپنے علم کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ تمہارا دین صحیح، تم لوگ حق پر ہو، وہ ناحق ہیں، وہ بے دین ہیں، وہ باغی ہیں، پتہ نہیں طرح طرح سے نفرت دلوں میں بٹھائی۔ اب یہ پہلے ہی سے دشمن تھے، اب اس طریقے سے کسی عالم کی طرف سے، کسی اہل کتاب کی طرف سے، آسمانی علم جن لوگوں کے پاس ہیں ان کی طرف سے اگر اس طریقے سے باتیں مل جائیں اپنے سپورٹ میں تو پھر کیا کہیں، جسے کہتے ہیں کریلا نیم چڑھا۔ اب ان کو تو بڑی ہمت ملی اور خوش ہو گئے کہ اچھا چلو بھئی یہودی بھی ہماری تعریف کرتے ہیں، ہمارے دین کو صحیح بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ وہ لوگ جن کو کتاب کا علم دیا گیا وہ شیاطین پر اور جنات پر ایمان رکھتے ہیں، ان بتوں پر ان کا ایمان آ گیا، اور وَيَقُولُونَ، اور وہ ان لوگوں سے کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ
اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ جو ایمان لائے ہیں ان کے مقابلے میں تم زیادہ ہدایت پر ہو، تمہارا دین صحیح ہے۔ یہ یہود اور اللہ تعالیٰ نے ان غداروں کے متعلق یہ آیتیں نازل فرمائیں سورہ نساء کے اندر۔ تو بہرحال ان کفار و مشرکین کو دینی اعتبار سے بھی ایک ہمت ملی کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، تب تو ہمیں اور زیادہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب یہ لوگ سپورٹ بھی دے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اب اس مرتبہ بدر کی طرح، احد کی طرح یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں لے کر مت آنا، جیسے بدر میں 1000 آئے تھے، احد میں 3000 آئے تھے، ایسا نہیں۔ اب کی مرتبہ جو آؤ گے پوری تیاری کے ساتھ، پوری جمعیت کے ساتھ، تمام اطراف و اکناف کے قبیلوں کو جمع کرو، اور اس کا رول ہم ادا کریں گے، ہم کوشش خود کریں گے، اور تمام مکے کے اطراف و اکناف والے سب مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کریں۔ اتنی بڑی تعداد لے کر آؤ کہ مدینے والے کسی بھی شکل میں تمہارا مقابلہ کر ہی نہ سکیں۔ اس کے لیے وقت لو، پلاننگ کرو اور مشورے کرو، تیاریاں کرو، اور جب تمہاری تیاری مکمل ہو جائے ایک تاریخ متعین کر کے اس تاریخ میں کوچ کرو، نکلو۔ بڑی زبردست سازش رچی جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ مختلف حالات میں جب بھی دشمنوں کی طرف سے یلغار ہو تو کس موقع پر، کیسے حالات میں کیسے مقابلہ کیا جانا چاہیے۔ آپ غور کریں اس واقعے کو، یہ بدر سے الگ، احد سے الگ، غزوہ بدر اور غزوہ احد سے دونوں سے ہٹ کر یہ مقابلہ ہے۔ بدر میں 1000 اور ادھر ہمارے حضرات صحابہ کرام 300 کچھ، جو 313 مشہور ہیں۔ احد میں ادھر 3000 اور ادھر 1000، اور اس میں سے بھی 300 منافق نکل گئے، 700 صحابہ، اور زبردست گھمسان کی جنگیں، لڑائیاں اور قتل ہو جانا حضرات صحابہ کا۔ احد میں 70 صحابہ کرام کا شہید ہونا، اور بدر میں ادھر سے 70 قیدیوں کا پکڑا جانا، 70 دشمنوں کا مارا جانا۔ یہ جو خون ریز جنگیں تھیں، اب کی مرتبہ جو جنگ ہونے جا رہی تھی اس میں خون اور مال کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ جو جنگوں میں مال لوٹا جاتا تھا، جانیں لی جاتی تھیں، اس مرتبہ کی جنگ میں نہ خون ریزی ہوئی تھوڑی بہت کم، زیادہ نہیں، آگے تفصیل آئے گی۔ بدر اور احد کی طرح نہیں، اس سے اور جو درمیان میں چھوٹی چھوٹی جو جنگیں ہوئیں اتنا بھی نقصان نہیں ہوا جانی اور مالی، مگر اللہ تعالی نے فرمایا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، حضرات صحابہ کرام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا اس مرتبہ کے مقابلے میں، سخت ترین جھنجھوڑا گیا، اور اتنا خطرناک، آگے بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مستقل اس واقعے پر سورہ نازل فرمایا 21 اور 22ویں پارے کے اندر، بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں اس کو بیان فرمایا کہ اس واقعے میں حضرات صحابہ کے کلیجے، دل حلق میں آ کر اٹک گئے تھے، ایسی پریشانی، ٹینشن کا ماحول، جسے کہتے ہیں سیرت کی کتابوں میں لکھا یہ مالی اور جانی جنگ نہیں تھی بلکہ یہ اعصابی جنگ تھی۔ اعصاب یعنی آدمی کے دل دماغ پر خوف اور دہشت طاری ہو جانا، ڈر اور خوف کا ماحول طاری ہو جانا کہ اب کیا ہوگا، اب کیا کریں، کیسے کریں، کیا ہوگا، یہ آخر نتیجہ کیا نکلے گا۔ آدمی جو اعصاب پر خوف اور دہشت طاری ہو جاتی ہے، آدمی کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ اعصابی جو جنگ ہوتی ہے نا، آدمی کی بہت کمر توڑ کے رکھ دیتی ہے کہ مقابلے سے پہلے آدمی کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ ہم ہار گئے، آدمی کا جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے کہ اس خوف میں ہم کسی قسم کی
سوچ نہیں کر سکتے، پلان نہیں کر سکتے کہ آگے ہم کریں تو کیا کریں۔ حالانکہ کر سکتے ہیں، مگر جب اعصاب آدمی کے کمزور پڑ جائے تو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا اگر کوئی موقع اہل ایمان پر کبھی آ جائے، کسی ملک میں اگر ایسا ڈر اور دہشت کا ماحول طاری ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین نمونہ موجود ہے کہ یہ جو واقعہ ہونے جا رہا تھا، آگے کا حال اور سچویشن پر آپ غور کرو کہ کیا حالات کریٹ کیے جا رہے تھے، کھڑے کیے جا رہے تھے۔ یہودیوں نے سازش رچی اور مکے والوں کو تیار کیا۔ یہ تو پہلے سے تیار تھے، مگر اب ان کی پلاننگ اور ان کی ہمت افزائی کی وجہ سے اور بہت زیادہ تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ یہی یہودی یہاں سے نکل کر قبیلہ بنو سلیم، قبیلہ بنو غطفان اور چھوٹے چھوٹے اطراف و اکناف میں جو قبیلے بستیاں آباد تھیں، ہر قبیلے کے سرداروں کے پاس گئے اور سب سے ملاقات کی اور سب سے یہی گفتگو کہ تم بھی تیار ہو جاؤ، تم بھی تیار ہو جاؤ، سب مل کے چلیں گے، مکے والوں کا ساتھ دو ورنہ پھر تمہارا بھی نام و نشان مٹ جائے گا۔ جیسے آج ڈر اور خوف کا ماحول بنا جاتا ہے کہ تم کو مٹا دیں گے، تم کو ختم کر دیں گے، تم سب ایک ہو جاؤ، فلاں فلاں، یہ اس زمانے سے چلتا ہوا آیا، کوئی نئی باتیں نہیں ہیں کہ دشمنوں کو متحد کرنا، اہل اسلام کے خلاف لوگوں کی ذہنوں میں طرح طرح کے شکوک و شبہات ڈالنا اور مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن بتا کر لوگوں کے سامنے کھڑا کرنا اور ان لوگوں کو متحد کرنا، یہ کوئی آج کی کوئی نئی چال نہیں ہے، یہ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ مکرمہ میں یہ کام کیا گیا۔ سن 5 ہجری کا زمانہ تھا، مدینہ منورہ کا 5واں سال، مکے میں یوں لوگوں کی ذہن سازی ہو رہی تھی۔ اب ہر قبیلے والے، ہر سردار کا ذہن تیار ہو گیا۔ اب لوگ اپنی رضامندی ظاہر کیے کہ ہاں ہم بھی قریش کا ساتھ دیں گے، ہم بھی مکے کا ساتھ دیں گے، ہم بھی تیار ہیں، ہم بھی تیار ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کو لائیں گے، اپنے اوزار و ہتھیار لے کر آئیں گے، اتنے ہمارے شہ سوار ہوں گے، اتنے ہمارے پیادہ ہوں گے، پیدل آنے والے، گھوڑوں پر سوار، اونٹوں پر سوار۔ لوگوں نے اپنی لسٹیں لکھوائی کہ تاریخ آپ لوگ بتاؤ کون سا مہینہ ہوگا، کب چلنا ہے۔ تو یہ تمام تیاریاں مکمل ہونے لگی۔ بالآخر تمام بڑے بڑے چھوٹے موٹے قبیلے والے سب نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا، تو قریش نے ایک تاریخ کا اعلان کیا کہ آج کی تاریخ میں ہم یہاں سے نکلیں گے اور سیدھے مدینہ منورہ جائیں گے۔ مکہ مکرمہ سے قریش کا 4000 کا لشکر تھا، صرف مکے کا، جو اس سے پہلے بدر میں 1000 اور احد میں 3000 جو آئے تھے، اب کی مرتبہ 4000 مکہ مکرمہ کا قافلہ قریش کے لوگوں کا، اور ان 4000 کا سردار ابو سفیان، جس کے اندر 1000 اونٹ تھے اور 400 گھوڑے تھے، باقی تمام لوگ پیادہ پیدل چلنے والے۔ ایک بڑی جماعت ہوتی ہے جنگ کے میدان میں۔ یہ 4000 کو لے کر نکلے تو اطراف و اکناف کے قبیلے والے، ان میں سے بڑا قبیلہ تھا قبیلہ بنو غطفان، یہ تمام اپنے اطراف و اکناف کے قبیلے والوں کو ملا کر یہ لوگ ہوتے تھے 6000۔ اطراف و اکناف کے لوگ 6000 کی جماعت اور قریش کے 4000، کل ملا کر 10,000 کا بڑا مجمع مدینہ منورہ پر حملے کے ارادے سے چل پڑا۔ اس تعداد کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی بڑی جماعت تھی، عرب کی تاریخ میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں اتنی بڑی جنگی جمعیت، اتنی بڑی جماعت اور فوج کبھی نہیں دیکھی گئی۔ 10,000 کا لشکر عرب کے اندر، اور مدینہ منورہ کے تقابل میں اگر مقابلہ میں دیکھا جائے، مدینہ منورہ میں جو صحابہ کرام تھے،
کل آبادی اس وقت میں نوجوان جو لڑنے والے تھے ان کو بھی ملا لیا جائے، بوڑھوں کو ملا لیا جائے، مردوں اور عورتوں اور بچوں سب کو بھی ملا کر اگر گنا جائے تب بھی پوری تعداد 10,000 کے قریب نہیں تھی۔ مدینہ منورہ میں مرد اور عورتیں، بچے اور بوڑھے، بیمار اور صحت مند سب کو ملا کر ٹوٹل اگر گنا جائے تب بھی 10,000 کی کل تعداد نہیں تھی مدینے میں۔ تو یہ ایک سب سے پہلا اعصاب پر حملہ، سوچ پر حملہ کہ بھئی اتنی بڑی جماعت 10,000، وہ بھی صرف لڑنے والے، صرف لڑنے والے 10,000 ہیں، تو اب مقابلہ کیسے کیا جائے، کیا ہوگا؟ اور تمام اطراف و اکناف کے قبیلے والے آ رہے ہیں، اس میں یہ بھی ایک دوسرا ڈر کہ پورے لوگ شامل ہو گئے۔ اب ہم کسی کو اپنے سپورٹ میں کمک لینے کے لیے یا مدد مانگنے کے لیے یا کسی کو اپنی طرفداری میں بلانے کے لیے اگر کوشش کرنا بھی چاہیں تب بھی آزو بازو کا کوئی علاقہ خالی نہیں۔ یہ دوسرا پوائنٹ تھا کہ کیا کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، آپ کا جاسوسی نظام تھا، آپ ہر ہمیشہ دشمنوں کی چال پر نظر رکھا کرتے تھے، مخبر پھیلا رکھے تھے آپ نے، لوگ دور دراز علاقوں میں پھیل کر خبریں پہنچایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر بھی پہنچی کہ ایک بڑی جماعت مدینے پر حملے کے ارادے سے تیار ہوئی ہیں اور نکل رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل الرائے، مجلس شورا، مشورہ کے قابل، جو اس میدان کا علم رکھنے والے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جوڑا اور حقیقت حال سامنے رکھی کہ بھئی یہ حالات ہیں۔ صاف صاف آپ نے بتلایا کہ اتنا بڑا مجمع آنے والا ہے مدینہ منورہ میں، تو اب بتاؤ ہمارا کیا فیصلہ ہونا چاہیے، کیا قدم ہم اٹھائیں۔ بدر میں بھی آپ نے مشورہ کیا تو صحابہ کرام نے رائے دی تھی کہ چلیں گے، مقابلہ ہوگا، جائیں گے، پیچھا کریں گے، بڑی تفصیل گزر گئی۔ وہاں جانے کے بعد مقابلے کا نمبر آیا تو آپ نے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں، بولو بھئی ہم قافلہ پکڑنے آئے تھے، مقابلے کی نوبت آ گئی، تو مشورے کے بعد طے ہوا تھا۔ احد میں بھی صحابہ نے بڑھ چڑھ کر رائے دی تھی، جو بدر میں نہیں آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم مدینے سے باہر جائیں گے اور کھل کر مقابلہ کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر جا کر مقابلے کا فیصلہ کیا تھا احد میں۔ اب تیسری مرتبہ تھا، بدر الگ، احد کا مقام الگ، طریقہ الگ تھا۔ اب بتاؤ 10,000 کا لشکر اور ہماری اتنی بڑی تعداد بھی نہیں ہے، تو کیا کریں؟ کیا باہر جا کر مقابلہ کریں بدر اور احد کی طرح، یا اندر ہی رہ کر مقابلہ کریں، یا ڈیفنس کریں، دفاع کریں؟ احد میں بھی بڑے بڑے صحابہ نے رائے دی تھی کہ مدینے کے اندر رہتے ہیں، مگر نوجوانوں نے جوش دکھایا تھا کہ نہیں باہر جائیں گے، تو آپ نے باہر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب صحابہ کرام نے مختلف رائے دی، کچھ نے کہا اب بھی باہر چلتے ہیں، احد میں یا بدر میں جا کر روکیں گے، لیکن اہل الرائے، ذی شعور، بڑے بڑے عقل و دانش والے لوگوں نے، صحابہ کرام نے کہا کہ 10,000 کا مجمع اور ہمارے پاس 1,000، 1,500، 2,000 کے قریب صحابہ کرام ہیں، یہ بہت بھاری پڑ جائے گا، تو اس بار ہمیں چاہیے کہ ہم مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کریں۔ بات آئی کہ اگر 10,000 کے 10,000 ایک دم مدینہ منورہ کے اندر گھس جائیں تو روکنے کی کیا شکل ہوگی؟ روکیں گے کیسے؟ ہمارے پاس اتنا بڑا مجمع نہیں ہے، کیسے روکا جائے؟ طرح طرح کی رائیں آ رہی تھیں کہ چھتوں پر پتھر رکھ لیں گے، فلاں فلاں ہم جماعتیں بنا لیں، ٹیم بنا لیں اور آنے والوں پر حملہ کریں، لیکن کوئی بھی رائے اتنی مؤثر اور اتنی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ ایک بڑی عمر کے، جن کی عمر تقریباً 100 سے بھی زیادہ سال ہو گئے تھے،
بلکہ 150 سال کے قریب لگ بھگ عمر تھی سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی عمر کے بوڑھے آدمی تھے. ان کی وفات جو ہوئی 250 سال کی عمر میں ہوئی، 250 سال کی عمر میں انتقال ہوا. اسلام جب لائے تبھی 90 سال کے اوپر کی عمر تھی ان کی، بوڑھے ہو گئے تھے. تو انہوں نے ایک رائے دی، جس رائے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند بھی کیا، قبول بھی کیا، فیصلہ بھی کیا. رائے یہ تھی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقوں میں جو ایران فارس کے جو علاقے ہیں، ہمارے علاقوں میں جب کبھی ایسی جنگ کی نوبت آتی ہے جس میں ہماری طاقت کم ہو اور دشمن کی طاقت بہت زیادہ ہو، تو ہمارے علاقوں میں ایک کام کرتے ہیں. وہی رائے میری ہے کہ یہاں بھی وہ کام کیا جائے. پوچھا کیا ہے؟ کہا ہم اپنے بستی کے، اپنے گاؤں کے باہر نکل کر ایک بہت بڑا گڑھا بناتے ہیں، خندق، گہری، اندر تک چوڑی، اور پوری بستی کو سمیٹ جائے. چاروں طرف بستی کے اطراف و اکناف میں اتنا بڑا گہرا گڑھا بنا دیا جاتا ہے، خندق کھود دی جاتی ہے کہ دشمن اگر آئے تو اپنی فوج کو ساتھ نہ چلتے ہوئے نہ گھوڑے کدا کر کسی بھی شکل میں اس خندق کو پاٹ نہیں سکتے، اسے پار کر کے اندر نہیں آ سکتے. ایسی خندق بنائی جائے، گہری ہو کہ نیچے اتر کر چڑھنا مشکل ہو جائے، اگر اترے تو چڑھ نہیں سکتے، اتنی گہری بنائی جائے. اور چوڑی اتنی ہو کہ گھوڑا چھلانگ لگائے تو وہ اچھل کر گڑھے میں گرے، پار نہ لگے، اتنی چوڑی ہو. اور لمبی اتنی ہو کہ سارا شہر گھر جائے اس کے اندر چاروں طرف. یہ رائے تو بڑی اچھی تھی مگر کام بڑا بھاری تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اور آپ نے پسند بھی کیا اور فیصلہ بھی کیا کہ ہاں یہ رائے بالکل صحیح ہے. مدینہ منورہ کی حفاظت کا، ڈیفنس کرنے کا، دفاع کا یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. آپ نے فیصلہ فرما دیا. صرف ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے رائے پر آپ نے فیصلہ کیا، اور اللہ کا بڑا اچھا نظام تھا. مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا وعظما، اللہ اس شہر کی ہمیشہ حفاظت فرمائے. اس بستی کا جو رقبہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اس کا سسٹم ایسا کہ مدینہ منورہ کے جو 4 طرف ہے، شمال، جنوب، مشرق اور مغرب، ان میں سے مشرق اور مغرب، ایسٹ اینڈ ویسٹ اور نارتھ، یہ نارتھ اور ساؤتھ کے اندر، ساؤتھ کا جو علاقہ ہے، جنوب کا، یہ 3 علاقے، ایسٹ، ویسٹ اور ساؤتھ، ان 3 جانب میں مدینہ منورہ کے اطراف پہاڑیاں ہیں، اور ایک طرف گھنے کھجور کے باغات کا علاقہ ہے، جس کی وجہ سے 3 طرف سے مدینہ منورہ ایک دم سیف. ادھر سے اگر فوج آنا چاہے پہاڑوں پر چڑھ کر اتر کر آنا یہ ناممکن. تو اتنا گھما کر فوجیں اندر نہیں آ سکتی تھیں، تو اس لیے 3 جانب سے مدینہ منورہ بڑا محفوظ تھا. مشرق، مغرب اور جنوب کا علاقہ بڑا سیف تھا. ایک علاقہ تھا شمال کا جو کہ قبلے کی طرف ہے. مدینہ منورہ میں قبلہ شمال کی جانب، نارتھ کی سائڈ میں بنتا ہے، جیسے ہمارا ادھر ہے مغرب کی طرف. مدینہ منورہ اگر آپ جائیں تو اس کا جو یہ بنتا قبلہ بنتا ہے شمال کی طرف. تو اس طرف سے مکہ مکرمہ سے جو قافلہ آنے والا تھا، یہ راستہ ایک دم کھلا میدان تھا. اب یہ کوئی معمولی رقبہ نہیں، بہت چوڑا راستہ تھا، بہت لمبا علاقہ، کہ اس علاقے میں خندق کھودنا ضروری تھا. یہ بھی کوئی معمولی نہیں، بہت لمبا علاقہ. تو بس 3 جانب سے محفوظ، ایک جانب کھودنا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اب ہم یہاں خندق کھودیں گے. تو حضرات صحابہ کرام کی جماعتیں، ٹیم بنائے گئے، 10 افراد کی ایک جماعت، اور ہر جماعت کے ذمے آپ نے ایک حصہ مقرر کیا کہ 40
ہاتھ خندق کھودنا 10 آدمیوں کی جماعت کی ذمہ داری. 40 ہاتھ، چوڑائی میں بھی، گہرائی میں بھی اور لمبائی میں 40 ہاتھ. گہرا بتا دیا گیا کہ گھوڑا اتر کر بھی چڑھ نہ سکے، آدمی اتر کر چڑھ نہ سکے، مٹی ڈھکیل کر اسے پر نہ کیا جا سکے، یا کسی بھی طریقے سے اس کو فل نہ کیا جائے، ایسی گہری خندق ہونی چاہیے، چوڑی بھی لمبی بھی. 40 ہاتھ کھودنا 10 آدمیوں کی جماعت کی ذمہ داری. وقت بڑا کم تھا، ادھر سے جماعتیں نکل چکی تھیں. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کھدائی کا کام شروع کیا. ٹھنڈ کا زمانہ اور اس میں فقر اور فاقہ، تنگ دستی، کھانے پینے کی بڑی کمی تھی. اتنی کمی کہ اس واقعے کے اندر بہت سارے فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے واقعات صحابہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے. حضرات صحابہ دن رات اسی فکر میں، اسی کام میں کہ بھئی اپنی جانوں اور اپنی عزتوں، آبروں اور اپنی بیوی بچوں کو بچانے اور سب سے بڑھ کر اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے تو ہمیں یہ کام کرنا ہی ہے. صرف اتنا کر لیں تو کام نہیں ہوگا، آگے بھی بہت بڑا کام تھا کہ فوجوں کو روکنا، پھر ان کی طرف سے کوششیں، وہ کیا پلان کریں گے اس خندق کو عبور کرنے کی، یہ تمام باتیں آگے کی. لیکن پہلا کام خندق ریڈی ہو جائے. 10 صحابہ کرام بڑی دل جمعی کے ساتھ رات دن اسی کے پیچھے لگ کر کام کر رہے ہیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرات صحابہ کے ساتھ کہ مٹی کھودی جا رہی ہیں اور زمین سے مٹی اٹھا کر باہر پھینکی جا رہی ہیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کی ٹوکریاں اٹھا کر پھینک رہے ہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جسم مبارک جو ننگا تھا، اوپر کا حصہ، آپ کے سینے پر، پیٹ پر جو بال تھے، مٹی اور دھول کی وجہ سے بال چھپ گئے تھے. جسم کے اوپر کے بال نظر نہیں آ رہے تھے، مٹی سے اٹ گئے تھے. صحابہ کرام بھوکے پیاسے، ایک صحابی آئے اور آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے بڑا برا حال ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، 3 دن ہو گئے کھایا کچھ نہیں، لیکن کام برابر کر رہا ہوں، اب آگے کام کرنے کی طاقت نہیں ہے، پیٹ جھکا جا رہا ہے، کمر جھکتی چلی جا رہی بھوک کی وجہ سے. تو میں نے ایک پلان کیا، اپنے پیٹ پر ایک سل چوڑا پتھر لے کے پٹی سے کپڑے سے باندھ دیا تاکہ پیٹ یوں جھکے نہیں. اس کو سٹینڈ کرنے کے لیے، کھڑا کرنے کے لیے میں نے پتھر باندھا. اپنا جبہ اٹھا کے، کرتا اٹھا کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بھی اٹھا کے دکھایا تو ادھر ایک آپ نے 2 پتھر لگا رکھے تھے کہ تمہارا ہی نہیں میرا بھی یہ حال ہے. کہا کام کرو، اس وقت میں محنت کرنا ضروری ہے، ہر حال میں ہمیں کام کرنا. بھوکے پیاسے 3 دن تک کھائے بغیر حضرات صحابہ بڑا محنت کا کام کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی اس قربانی، اس جانفشانی کو دیکھ کر ایک شعر آپ نے فرمایا. آپ تو شعر شاعری نہیں کیا کرتے تھے، کبھی کبھار وقت ضرورت آپ کچھ ایسے رجزیہ اشعار پڑھ دیا کرتے. آپ نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ یہ کوئی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو ہماری آخرت کی زندگی ہے. اللہم لا عیش، یہاں کوئی عیش نہیں، کوئی زندگی نہیں، الا عیش الآخرہ، ہاں اصل عیش اور اصل مزے تو، اصل زندگی تو آخرت کی ہے. فرحم الانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار اور ان مہاجرین پر رحم کر دے. یہ اشعار آپ پڑھنے لگے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو انہوں نے بھی ایک جملہ کہا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کی ہے کہ جب تک ہم باقی رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے.
ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. یہ جملے، یہ اشعار حضرات صحابہ کے لیے ٹانک کا، قوت کا اور رزق کا کام کرتی تھی کہ ان اشعار میں ان باتوں کے کہتے کہتے بڑے جوش و خروش سے کام کرتے جا رہے تھے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک چھوٹی سی بہن، ان کی والدہ نے اس بچی کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں، چھوٹی سی پوٹلی بنائی اور کہا اپنے بھائی نعمان بن بشیر اور اپنے ماموں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم جو بہت بھوکے پیاسے ہیں، ان کے حوالے چپکے سے دے دینا، کیونکہ سب بھوکے ہیں. ان کے درمیان اگر علن اعلان دیا جائے سب کو کھلائیں گے. اب سب کو دیے بغیر کھانا مروت کے خلاف، انسانیت کے خلاف، کہ اپنا پیٹ بھر لیا جائے، دوسروں کا خیال نہ کیا جائے. چپکے سے تنہائی میں جا کر ہاتھ میں رکھ کے آ جانا. چھوٹی بچی ایک ہلکی سی پوٹلی، اب وہ تو کتنا بھی رازداری، بچوں کو کیا پتا، وہ تو ہلاتے ہوئے گھماتے ہوئے لے کے آ رہی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا او بیٹی ادھر آ. بچی آئی، پوچھا کیا ہے؟ کہ ماں نے دیا ہے اپنے بھائی کے لیے اور اپنے ماموں کے لیے. کہا ادھر لاؤ. لیا اور آپ نے اپنا رومال بچھایا، اس کے اندر وہ کھجوریں ڈال دیں، اس کے اوپر چادر اڑا دیا اور پورے صحابہ میں اعلان کیا کہ آ جاؤ بھائی، اللہ نے رزق بھیجا ہے. سب لوگ صحابہ کرام جو بھوکے پیاسے تھے، کھانے کا اعلان سنا. حقیقت میں کھانے کی قدر تب پتہ چلتی ہے جب آدمی بھوکا ہو، پیاسا ہو. تین دن گزر گئے، ایک لقمہ حلق میں نہ گیا ہو. اب کیا مل رہا ہے، کیسا مل رہا ہے، آدمی کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی. اے سیر ترا نان جمی خوش نہ نماید. شیخ سعدی نے فرمایا جو تم نخرے کرتے ہو نا کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ سڑا ہوا ہے، یہ گلا نہیں ہے، یہ پگھلا نہیں ہے، فلاں فلاں جو تم عیب نکالتے ہو نا، یہ تمہارے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تم یہ عیب نکالتے ہو. اگر بھوک اور پیاس لگی ہو نا تو سوکھی روٹی بھی تمہارے حلق سے نیچے چپ چاپ اتر جاتی ہے. یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں پیٹ بھرا ہوا رکھا، اللہ نے ہمیں فراخی عطا فرمائی ہے. کھانے میں عیوب اور عیب تلاش نہ کرو، اس کے اندر برائیاں کمی کوتاہیاں نہ نکالا کرو کہ اللہ نے تمہاری زندگی میں کبھی ایسی بھوک کا موقع نہیں لایا، ورنہ تو تم کبھی کسی کھانے کو برا ہی نہ کہتے. حضرات صحابہ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی رومال کے نیچے کھجور ہیں، رومال ہٹائے بغیر اندر ہاتھ ڈالو اور نکال کے کھاتے جاؤ. تقریباً 1000 یا 1500 صحابہ کرام کا مجمع تھا اور کھجوریں اتنی سی تھی پوٹلی میں. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم آئے اور پیٹ بھر کر سب ہاتھ ڈالتے نکالتے اور پورا مجمع 1500 کا مجمع سیراب ہو کر پیٹ بھر کر کھایا. اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ رومال کے اندر سے کھجوریں باہر نکل رہی تھیں، باہر نکل کے گر رہی تھیں، گویا اندر سے ابل رہی ہوں یا اوپر سے جھڑ رہی ہوں. بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. یہ معجزے اکثر ہمیشہ نہیں، کبھی کبھار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اللہ تعالیٰ بھی کبھی کبھار صادر فرماتے ہیں. ورنہ یہ سسٹم جاری کر دیا جائے کہ بھئی جب بھی بھوک ملے آ جاؤ، بھوک لگی تو ہمارے پاس دسترخوان چلتا رہے گا، خوب کھاؤ مزے کرو، پھر تو ہر آدمی آ جائے گا. یہی تو امتحان تھا، امتحان ہے کہ صبر کرو، وقت ضرورت اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ایسے نمونے دکھلاتے ہیں. میرا ایک دن کا واقعہ ہو گیا، پھر 2-4 دن کا وقت گزرا، پھر وہی بھوک اور پیاس، وہی پریشانی کا عالم. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اہلیہ نے اپنے شوہر کو بلوایا اور کہا کہ دیکھو بھوک کا بڑا برا حال ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے پیاسے، آپ بھی بھوکے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہوگی گھر میں ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹی سی بکری کا بچہ، اس کو ذبح کر لیا جائے. آپ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو کہہ دیں کہ 2-4 آدمی اپنے ساتھ کسی کو لے کر آ جائیں.
ایک سا تقریباً 2-2.5 سیر آٹا تھا جو کا، اس آٹے کی روٹیاں بنا لیتی ہوں، چھوٹی سی بکری کا بچہ اسے آپ ذبح کر دیں، میں اس کو بھون کے تیار کر دیتی ہوں یا اس کا شوربہ بنا دیتی ہوں، تو آپ 2-4 صحابہ کرام کو لے کر حضور کے ساتھ میں چپ چاپ آ جائیں اور اپنا کھانا کھا کے چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، جب تیار ہو جائے تو بھیج دینا میرے پاس خبر، اور میں اللہ کے نبی کو لے کر آ جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے سالن بنایا، شوربہ ہانڈی میں پک رہا تھا، تیار ہو رہا تھا، اور روٹیاں بنانے لگیں، اور کہلوا بھیجا کہ تیار ہو گیا ہے، آپ تشریف لائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کھانے کے لیے تھوڑا سا میرے گھر پہ انتظام ہوا، کچھ روٹیاں کچھ گوشت بنا ہوا ہے، آپ 2-4 آدمی کو اپنے ساتھ بلا لیں اور چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کام کرنے والے صحابہ سے کہا، بھائی کام روک دو، خوش ہو جاؤ، چلو جابر کے یہاں دعوت ہے۔ اللہ کے نبی سب کو نہیں، صرف 2-4، چلو بھائی جابر کے یہاں دعوت ہے، سب چلو۔ بڑے پریشان ہوئے کہ کیا کیا جائے، اب سب کی دعوت، بھاگے گئے اپنے گھر میں اور جا کے کہا بیوی سے، بہت برا ہو گیا، اب کیا کریں، کیسے کریں، کیا ہوا؟ کہ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور حضور سب کو لے کے آ رہے ہیں۔ تو بیوی بڑی چالاک تھی، کہا آپ نے حضور کو صاف بتا دیا تھا نا؟ کہا ہاں بتا دیا تھا، تو پھر غم کس بات کا، جو لا رہا ہے وہی کھلائے گا۔ کیا صحابیات تھیں، جو بلا کے لا رہے ہیں، آپ نے تو دعوت دے دی، سنا دیا تھا نا؟ کہا ہاں میں نے 2-4 بار بولا کہ 2-4 آدمی کا کھانا ہے، لیکن حضور نے میری بات سنی نہیں، سب کو بلا لیا۔ کا فکر کس بات کی، جب وہ لا رہے ہیں تو میزبان وہ ہیں، ہم نہیں، ہماری ذمہ داری نہیں، میزبان وہ ہے، وہ کر لیں گے۔ اور آپ نے جابر کو بلایا اور کہا جابر گھر جاؤ اور کہو کہ ہانڈی کے اوپر سے برتن نہ ہٹائیں، اور روٹی کا جو آٹا ہے اس کو ایسی ڈھانپ کے رکھیں، چھپا کر رکھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، روٹیاں بن گئی تھی، اس کو موچ کے ڈھک کے رکھ دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہانڈی کے پاس بیٹھے اور اس کے اندر سے نکال کے آپ نے برتنوں میں گوشت، شوربہ، سالن اور روٹیاں نکال کے آپ نے تقسیم کی۔ 1500 صحابہ کرام نے پھر پیٹ بھر کر گوشت، سالن اور روٹی کھائی، اور کھانا اور جو روٹی اور سالن جو تھا جوں کا توں ویسا ہی باقی تھا۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ۔ ان تمام معجزوں کے درمیان ایک بڑا ہی عجیب و غریب ایک معجزہ اور پیش آیا، وہ یہ کہ حضرات صحابہ جو مٹی تھی اسے تو کھودتے جا رہے ہیں، کھدائی ہو رہی ہے، ایک جگہ پر مٹی کے اندر بہت ہی بڑی چٹان آ گئی، پتھر، بہت بڑی چٹان تھی۔ صحابہ کرام جو جن کے حصے میں وہ آیا تھا وہ بڑی کوششیں کر رہے تھے، کدال مار رہے ہیں، پھاوڑے مار رہے ہیں، لیکن وہ چٹان ٹوٹنے اور پھوٹنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ حضرات صحابہ بھوکے پیاسے تھکے ماندے بڑے پریشان ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ ہمارے حصے میں چٹان آ گئی، اب اس میں گڑھا بنانا بڑا مشکل کام ہے، چٹان ٹوٹتی نہیں، اور اگر باقی رہ جائے تو پھر اتنی بڑی خندق بیکار ہو جائے گی کہ ایک جگہ بھی اگر راستہ مل گیا تو پوری فوج وہاں سے اندر گھس جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رک جاؤ، میں خود آتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ خود خندق کے اندر اترے اور آپ نے کدال ہاتھ میں لی اور اللہ اکبر بسم اللہ کہتے ہوئے آپ نے ایک مار جو مارا، ایک دم سے ایک حصہ پوری چٹان کا ریزہ ٹکڑے ہو گیا، اور کدال کے لگتے ہی جو چنگاری نکلی، ایسی روشنی، ایسا اجالا پھیلا پوری خندق میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، مجھے اس روشنی میں ملک شام کے محل دکھائے گئے، ملک شام اللہ تعالی مجھے فتح کرائے دے گا اور وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ ملک شام فتح ہوگا، جو اس زمانے کے سپر پاور تھے، قیصر و کسریٰ ایران اور ملک شام بڑے طاقتور ملک تھے۔ آپ نے فرمایا ملک شام کے لال لال قلعے میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، اور آپ نے دوسری مرتبہ کدال ماری تو اس کا ایک اور ٹکڑا الگ ہوا، پھر روشنی پھیلی
اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر، ایران مجھے فتح کر دیا گیا، ایران کے سفید محل دیکھ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ میرے حوالے کرنے والے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے کدال مارا، پھر روشنی نکلی اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر، ملک یمن فتح ہو جائے گا۔ آپ نے بشارتیں دیں، یہ 3 مار آپ نے مارے اور ٹکڑے ہو گئے، اور اس کے بعد جو یہ تھا تودا تھا، اور یہ بہت بڑا جو چٹان تھی اس کی، وہ پورے کی پوری چٹان حضرات صحابہ کہتے ہیں پورا بھوسا بھوسا ریت کا تودا بن گیا۔ ہم نے اس کو پھاوڑے سے نکالا تو پورا پہاڑ چٹان جو تھی وہ بالو کی طرح نکل نکل کے باہر آ رہی تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ، جو صحابہ کرام اس پر مار مار کے تھک گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مار پڑنا تھا کہ پوری چٹان ریت کا تودا بن گئی۔ بہرحال تقریباً 20 یا 25 دن کی لگاتار کڑی محنت، دن رات ہی کام، صحابہ کرام کام دھندے، تجارتیں، زراعتیں سب چھوڑ کر اسی کام میں لگے ہوئے تھے، اور گھروں کی عورتیں ان کی خدمت کے لیے کبھی پانی کبھی کھانا جو جس سے ہو سکتا تھا وہ ان کی خدمت کے لیے پہنچانے کے پیچھے، گویا پورا مدینہ منورہ خندق کی کھدائی میں مگن۔ 20-25 دن کی کڑی محنت کے بعد الحمدللہ جتنا علاقہ میدان تھا خالی تھا، اس پورے میدان کے سامنے بڑی گہری اور بڑی چوڑی اور اتنی لمبی خندق تیار ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کیا کہ الحمدللہ بہت بڑی تیاری ہم لوگوں نے مکمل کی، اب مدینہ منورہ کا ڈیفنس بڑی آسانی سے ہم کر سکتے ہیں۔ اس خندق کے پیچھے یعنی مدینہ منورہ کے اندر کی طرف ایک پہاڑی تھی جسے سلع کی پہاڑیاں کہی جاتی ہیں، وہ پہاڑی اور اس خندق کے درمیان میں جگہ باقی رکھی گئی تھی، اس پلاننگ کے ساتھ خندق کی کھدائی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہاڑ اپنے پیچھے ہو اور یہ خندق اپنے سامنے، اور اس کے بیچ کا جو حصہ اس کے اندر ہماری فوجیں، صحابہ کرام جماعتوں کی شکل میں خندق کی نگرانی کریں گے، تاکہ دشمن کی فوج جب آئے تو وہ کسی شکل سے بھی اس خندق کو پاٹ نہ کر سکیں، اس کو چھلانگ لگا کر نہ آ سکیں۔ تو صحابہ کرام کی ٹکڑیاں بنا کر، جماعتیں بنا کر آپ نے وہاں ٹھہروا دیا۔ مدینہ منورہ میں ابھی شہر بہت دور ہے، یہ تو باہر کا علاقہ، مدینے سے بہت باہر آبادیوں سے نکل کر یہاں خندق کھودی گئی تھی۔ مدینہ منورہ بہت دور میں، اس کے پیچھے کی طرف یہودیوں کا ایک قبیلہ اب بھی تھا، بنو قریظہ، جو اس طرف میں تھا۔ وہ ان لوگوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا، کمپرومائز ہوا تھا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم دشمنوں کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے، ہم آپ کا تعاون کریں گے، آپ کا ہم جو ہو سکتا ہے ہم ہیلپ کریں گے، یہ معاہدہ تھا آپس میں، تو ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تو مدینہ منورہ کے پیچھے کے علاقے کی طرف جو کچھ حویلیاں تھیں، بڑے بڑے گھر تھے، ان بڑے بڑے قلعوں کی طرح جو مکانات تھے، ان مکانوں میں عورتوں اور بچوں اور جو بیمار لوگ تھے ان تمام لوگوں کو وہاں ٹھہرا دیا گیا۔ اور مدینہ منورہ میں جو لوگ نماز پڑھنے والے یا انتظام وغیرہ کرنے والے جو نماز کے لیے آئیں گے مدینے کے اندر، ان کی امامت کے لیے اور وقت پر اذان کے لیے نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آنکھوں سے نابینا تھے، ان کو امامت کے فرائض اور اذان کی ذمہ داری دے کر آئے ہوئے تھے۔ پورے صحابہ مدینے سے باہر، مدینہ منورہ کے اندر ایک صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم، اور عورتوں اور بچوں کی نگرانی کے لیے ایک صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذمہ داری تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تھوڑا لڑنے کے مزاج کے صحابی نہیں تھے، یعنی بہادری ان کے اندر تھوڑا کم تھی۔
تو قتل قتال سے، میدان جنگ میں جانے سے بہت پیچھے ہٹتے تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، اس لیے ان کو نگرانی کے لیے یہاں چھوڑ دیا گیا۔ پیچھے ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو قریظہ کا۔ اس حالت کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ مدینہ منورہ کے تمام صحابہ ادھر آگے کی طرف، بچے، بوڑھے اور عورتیں، بیمار، یہ مدینہ منورہ میں پیچھے کے علاقے میں، اور اس کے پیچھے کی طرف بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ جن سے فی الحال کوئی خطرہ تو نہیں تھا، کیونکہ وہ ہاتھ ملائے ہوئے تھے، کمپرومائز تھا ان سے، تو ڈر تو کچھ نہیں تھا، لیکن تھے یہودی۔ صحابہ کرام یہاں ہیں، 10,000 کا مجمع پورے کا پورا ایک دم مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لیے آیا۔ وہ لوگ بڑے جوش میں تھے، بڑے ارادے عزائم بہت بلند تھے کہ جائیں گے اور پورا مدینے میں خون خرابہ ہوگا، ان کے بچوں اور عورتوں کو باندیاں اور غلام بنا کر لے آئیں گے، لڑنے والوں کو قتل کریں گے، بدر کا احد کا بدلہ لے لیں گے، پتہ نہیں کیا کیا عزائم اور سوچ و بچار لے کر آ رہے تھے۔ ہنسنا، کھیلنا، کودنا، ہنسی مذاق سب کے ساتھ مدینہ منورہ کے قریب جیسے ہی آئے، اور جو منظر انہوں نے دیکھا کہ خندق گڑھا اور یہ اتنا بہترین، یہ کیا ہے؟ یہ لوگ آئے اور دور دور سے معائنہ کرنے لگے، گھومنے لگے، جہاں تک جاتے ہیں خندق ہی خندق۔ ہوش اڑ گئے کہ یہ کیا ہے، یہ کس نے بتایا ان کو؟ یہ تو ہمارے علاقوں میں ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم نے سنا بھی نہیں، ہمارے خواب و خیال میں نہیں تھی یہ چیز، اور ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب بولو بھی کیا کریں، اس کو کیسے ہم پاٹیں گے، اس کو کیسے ہم چھلانگ لگائیں گے؟ اب یہ نئی بلا سامنے آ گئی، آدمی تو کم مگر چالاکی اتنی زیادہ، عقل مندی، کہ ہمارے علاقوں میں جو ہم نے دیکھا بھی نہیں ایسا کام انہوں نے کر ڈالا۔ ان کے ہوش اڑ گئے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اب مدینے میں جائیں تو کیسے؟ اب تک جو جوش اور خروش تھا، سارے جوش پر پانی پڑ گیا کہ اب کیا کریں، بولو۔ سارے لوگ یہیں پر ڈیرے ڈال دیے، خیمے گاڑ دیے، اور سب آتے بار بار، سب ہر بندہ آتا کہ خندق، کیا خندق ہے، دیکھے کیسی ہے۔ اب وہ صرف دیکھنے میں دن گزر جاتے۔ حضرات صحابہ خندق کے اس پار تھوڑی دوری پر اپنے تیر اور کمان کے ساتھ تیار، کہ اگر کوئی تھوڑا قریب آئے اس کے اندر مٹی ڈالنے لگے، یا کسی شکل سے کوئی سیڑھی لگا کر ادھر چڑھنے کی کوشش کرے، تو دور ہی سے تیر اور کمان کا نشانہ۔ تو کسی بھی شکل میں خندق پار کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ لوگ صرف خندق کو سمجھنے 4-5 دن کا وقت لگا دیے، بیٹھ گئے، اب چاروں طرف گھومے کہ بھئی اتنی چوڑی خندق ہے، اس کے آگے پہاڑیاں ہیں، اب ہم کو تو خندق ہی کو پار کر کے جانا ہے، مگر خندق کیسے پار کریں؟ یہ ناممکن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا بہترین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قیادت عطا فرمائی تھی، وقت ضرورت آپ نے اس قیادت کو جو سنبھالا اور بہترین انداز میں کم تعداد میں ہو کر بڑی بڑی تعداد کا جو یوں مقابلہ کیا۔ دیکھو ہر میدان میں مقابلہ کرنا ہی اصل نہیں ہوتا، کھیل میں ہو، کسی بھی فیلڈ میں آپ جائیں، بزنس لائن میں، ہر جگہ پر سامنے والے کو جو اپنے مد مقابل ہوگا اسے پچھاڑنا، اسے مارنا ہی اصل نہیں ہوتا، کبھی کبھار ڈیفنس کرنا بھی بڑا کمال ہوتا ہے۔ چاہے وہ کرکٹ ہو یا فٹ بال ہو یا کراٹے ہو، کوئی بھی مقابلہ، آپ صرف مار پہ مار، چوکے چھکے لگانے کی چکر میں ہے، سامنے والا بھی تو اناڑی نہیں ہوتا نا، وہ بھی تو جانتا ہے، وہ بھی تو کوئی کک، کوئی پنچ جانتا ہے جو آپ پر وار کرے گا۔ تو وقت ضرورت آپ کو ڈیفنس بھی کرنا آنا چاہیے، اور بہترین ڈیفنس آپ کرو، یہ بھی کھلاڑی اور یہ بھی باکمال آدمی کی نشانی ہوتی ہے۔ ہر مرتبہ آپ شاٹ لگا رہے ہیں، ہر مرتبہ آپ مار رہے ہیں، پنچ اور کک کا استعمال کر رہے ہیں، یہی عقل مندی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار پینترے بدلنا بھی آنا چاہیے، ڈیفنس کرنا بھی آنا چاہیے، کبھی پیچھے ہٹنا بھی، بیک فٹ پہ جانا بھی آنا چاہیے، ہر ہمیشہ فارورڈ ہی نہیں، بیک فٹ کا استعمال کرنا بھی کمال ہوتا ہے۔
یہ اس مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ نہیں، ڈیفنس کر کے بتایا کہ وقت ضرورت ڈیفنس بھی کرنا آنا چاہیے۔ یہ باکمال جو سپہ سالار ہوگا، جو کمانڈر ان چیف ہوگا، جو چیف کمانڈر ہوتا اپنی فوج کا، وہ وقت ضرورت ایسے ٹرک کا استعمال کرنا جاننا چاہیے۔ تو بہرحال فوج ہکی بکی وہ سب اپنے ڈیرے ڈال کر، خیمے ڈال کر کھاتے پکاتے سوتے اور یہی پلانوں میں رہتے کہ کیا کریں کیا کریں۔ دن گزرتے گئے اور وہ لوگ اس کی تیاری کر کر نہیں آئے تھے، وہ تو مقابلے کے لیے آئے تھے، جائیں گے گھسیں گے مقابلہ کریں گے نکل کے آ جائیں گے۔ اب یہ جو محاصرہ کرنا تھا، مدینے کو گھیرنا، اب اس کے انتظار میں بیٹھنا، اب اس میں وقت لگے گا، کتنا وقت لگے گا پتہ نہیں، کیسے توڑیں گے محاصرہ پتہ نہیں، خندق کیسے عبور کریں گے پتہ نہیں، کتنے مہینے لگیں گے پتہ نہیں۔ اب اتنے مہینے فوج کا رصد، کھانے پینے کا انتظام کیا ہے؟ کوئی انتظام نہیں، چال الٹی پڑ گئی۔ مگر حضرات صحابہ کا بڑا امتحان کا مسئلہ تھا، آگے کا جو حال تھا بڑا دل دہلا دینے والا۔ حضرات صحابہ کے کلیجے حلق میں آنے والے تھے، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اصل جھٹکا تو صحابہ کو اب لگنے والا تھا، جو جھنجھوڑا جانے والا تھا نا وہ اب تھا۔ عمرو ابن عبد ود کفار کی لشکر میں ایک ایسا بہادر، ایک ایسا پہلوان جس کے بارے میں مشہور تھا کہ 1000 سپاہیوں کے برابر ایک تھا۔ عمرو ابن عبد ود بڑا مشہور پہلوان، یہ اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور اس کے ساتھ اور 2-3 افراد کو لیا، کہا کیا یہ ایسے کھیلتے بیٹھیں گے، چلو کچھ ہمت کرتے ہیں۔ تو اکرمہ عمرو ابن عبد ود ابو جہل کا بیٹا بڑا زبردست سپہ سالار کی صلاحیت، آگے چل کر یہ مسلمان ہو گئے، لیکن فی الحال ابو جہل کے بیٹے اکرمہ ادھر سے ہیں، یہ بھی بڑے نوجوان بڑے بہادر آدمی تھے۔ انہوں نے پوری خندق کا معائنہ کیا، گھوڑوں پر بیٹھ کر ایک جگہ پر تھوڑا سا خندق چھوٹی لگی، بڑی گہرائی سے اندازہ لگایا تو عمرو ابن عبد ود نے اپنا گھوڑا بہت دور تک پیچھے لے گیا اور وہاں سے ایڑ لگائی، بھگاتا بھگاتا دوڑاتا ہوا آیا اور یہاں آ کے گھوڑے کی جو چھلانگ لگائی خندق پار کر گیا، اس طرف کود گیا گھوڑا۔ اکرمہ بھی آ گیا، اس کے ساتھ 2-4 آدمی اور کود گئے۔ انہوں نے ایک راستہ بتایا لوگوں کو کہ یہاں کمزوری ہے اور یہاں سے ہم پار کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں وہاں کیا تھا، انہوں نے چھلانگ لگائی اور پار کر گئے۔ حضرات صحابہ ادھر ادھر جو پھیلے ہوئے تھے، دیکھنے تک 4-5 آدمی ادھر آ گئے۔ اب صحابہ کرام کی ایک جماعت بھاگی بھاگی آئی اور ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے، تو وہ سمجھ گئے کہ ہم 4-5 ہی ہیں، اتنی بڑی جماعت سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو پہلوان جو عمرو ابن عبد ود تھا، اس نے کہا کہ بھائی سنگل مقابلہ کریں گے، کوئی ہے جو سنگل میرے مقابلے پر آئے؟ یہ اس علاقے میں جنگوں میں چلتا تھا جسے مبارزت کہتے ہیں، ایک ایک آدمی میرے مقابلے کا کوئی ہے تو آؤ، شعر پڑھتے، اشعار پڑھتے، جوش دلاتے۔ حضرات صحابہ بڑے پریشان کہ عمرو ابن عبد ود اکیلا 1000 کے برابر مشہور تھا وہ، اب اس کے مقابلے میں ایک کون جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کوئی ہے؟ تو ایک کھڑے ہوتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، میں تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے پوچھا کوئی ہے؟ کہتے ہیں پھر میں تیار۔ آپ کہتے ہیں آپ بیٹھ جاؤ۔ پھر تیسری مرتبہ کہا میں تیار، کوئی دوسرا تیار نہیں ہو رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ بسم اللہ۔ حضرت علی المرتضی، حضرت حسین کے والد
علی کا نام ہی ایسا ہے، لا فتح الا علی، لوگوں میں مشہور ہو گیا صحابہ میں کہ نوجوان اگر کوئی تھا تو وہ علی تھا، لا فتح الا علی، ایک جملہ مشہور ہے کہ نوجوان بولے تو علی۔ اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، علی اور فاطمہ جب بھی دنیا میں یہ دونوں نام اس دیواتی زندگی میں جڑے ہیں، اس علی اور فاطمہ کے پیٹ سے صلب سے پیدا ہونے والا شیر بن کر نکلا ہے، چاہے وہ حضرت حسین ہو یا ہمارے علاقے کے شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کیوں نہ ہو۔ ان کے بھی ماں باپ کا نام جانتے ہیں آپ؟ حیدر علی، اور والدہ فخر النساء، اصل نام فاطمہ۔ یہ اتفاق نہیں، اللہ تعالیٰ جب بھی یہ دونوں نام جوڑتے ہیں کسی کے نکاح میں، علی اور فاطمہ ہیں تو بیٹا حسین کی طرح پیدا ہوگا۔ شیر میسور چپکے نہیں، ماں باپ کا اثر تھا، ناموں کا اثر۔ نام اسی لیے بولتے ہیں کہ چن کر رکھو اپنے بچوں کو، تم یہ سوچو پہلے کیا بنانا چاہتے ہو پھر نام طے کرو۔ لوگ چاہتے کچھ نہیں، نام اچھا ہونا ہے، بنانا کیا کچھ بھی پلاننگ نہیں ہے، مگر نام اچھا ہونا۔ ایک شیعہ آدمی جو صحابہ سے بڑی دشمنی کرتے، دو گدھا ایک آدمی نے پالا تھا، ایک شیعہ نے، ایک گدھے کا نام ابو بکر، ایک گدھے کا نام عمر رکھا تھا۔ نعوذ باللہ، شیعہ لوگ حضرات شیخین کے بڑے دشمن ہیں۔ شیعہ آپ ان کی ہسٹری شاید نہیں جانتے، بہرحال حضرت عمر و حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بڑی دشمنی، اس دشمنی کو نکالنے کے لیے اپنے علاقے میں ایک شیعہ نے دو گدھے پالے اور اس پر نام بڑے بڑے حرفوں میں لکھا تھا، ابو بکر اور عمر، اور نام لے کے بلاتا گدھوں کو۔ ایمان والے جو اہل سنت والجماعت بڑے دکھی ہوتے تھے، بڑا افسوس کرتے تھے، چلتا گیا وقت، چلتا گیا، ایک دن خبر پھیلی کہ اس شیعہ آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اور انتقال کیسے ہوا؟ بڑی عجیب بات تھی کہ گدھے نے لات مارا، اس لات کی وجہ سے مر گیا۔ لوگوں میں جب یہ بات پہنچی تو ایک مولانا کو یہ بات پہنچی تو اہل سنت والجماعت انہوں نے کہا پہلے یہ بھی معلوم کرو کہ وہ گدھا کون سے نام کا تھا، اور خدا کی قسم وہ عمر کے نام والا ہی ہوگا۔ لوگوں نے تحقیق کیا تو پتہ چلا جس گدھے کا نام عمر رکھا تھا اسی نے لات مارا تھا اور اسی کی لات میں مرا تھا۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ نام کا اثر، نام چپکے نہیں بتایا گیا کہ نام چن کے رکھو، ناموں کا اثر بھی پڑتا ہے، چاہے وہ آپ کسی کے اوپر بھی رکھو۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور مقابلہ بڑا گھمسان کا، دھول اڑ گئی تھی، صحابہ بڑے پریشان، تھوڑی دیر کے بعد چیخیں نکلی، خون کے فوارے نکلے، اور اس دھول کے اندر سے حضرت علی اپنی تلوار پہنچتے ہوئے باہر آئے۔ حضرات صحابہ نعرے بلند کیے اور جوش و خروش میں اچھلنے لگے، تو باقی جو آئے تھے اکرمہ وغیرہ سب کود کے بھاگ گئے پھر واپس۔ کوئی مقابلہ نہیں، بس یہ ایک مقابلہ تلوار کا، باقی تیر اور کمان کا تھا۔ اس پورے مقابلے میں حضرات صحابہ کی 6 جانیں گئیں اور دشمنوں کی 10، بس اتنا ہی تھا۔ لیکن جو ڈر اور خوف کا اصل ماحول تھا یہ اس کے بعد شروع ہونے والا تھا، جو دشمنوں نے چال چلی اور صحابہ پر جو اعصاب کمزور پڑ گئے، ڈھیلے جو پڑ گئے، یہ اصل اس کے بعد کا مرحلہ تھا۔ انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی اگلا جمعہ عرض کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جیسے اسکول شروع کیے جا رہے ہیں تو الحمدللہ ہم بھی اپنا مکتب صبح و شام کا شروع کریں گے۔ 1 تاریخ سے باقاعدہ کلاسیں شروع ہوں گی۔